الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے، اس وقت ہم اصلاً اس منتخب نصاب کے 12ویں درس پر ہیں، جو اس کے حصوں کے اعتبار سے حصہ سوم کا تیسرا درس ہے۔ یہ درس اصلاً سورہ تحریم پر مشتمل ہے، جو عائلی زندگی کے ضمن میں نہایت اہم ہدایات پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر دروس کے شروع میں کچھ باتیں تمہیداً عرض کی جاتی رہی ہیں، اور یہ بھی کچھ حسن اتفاق رہا ہے کہ عام طور پر چار امور تمہیدی ہر درس کے آغاز میں آئے ہیں۔ اس مرتبہ بھی 4 ہی امور ہیں، لیکن یہ کہ یہ امور قدر طویل ہیں، اس لیے ہماری 2 گزشتہ نشستیں ان تمہیدی امور پر صرف ہو چکی ہیں، اور آج ایک اور نشست بھی ہمیں انہی تمہیدی امور پر صرف کرنی ہے۔ جو 2 تمہیدی معاملات بیان ہو چکے ہیں انہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ عائلی زندگی کے ضمن میں بڑی اہم بات ہے، بڑی بنیادی بات ہے، اس کا نقطہ آغاز نکاح ہے، ایک مرد ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج۔ سب سے پہلی بات جو ہے نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ اسلام میں نکاح کی عمومیت، وسعت، سہولت اور اس کی ترغیب اور تاکید، تاکہ یہ راستہ کھلا رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ کھلا رکھا جائے۔ اس ضمن میں تفصیل سے میں بعض آیات کا حوالہ دے چکا ہوں، یہاں خلاصہ اس کا پھر نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں نکاح اور زنا یہ ایک دوسرے کے برعکس بھی ہیں، اور ان کے مابین ایک ریسیپروکل نسبت ہے، عکسی ترتیب ہے۔ کسی معاشرے میں اگر نکاح کا راستہ کھلا ہوگا، آسان ہوگا، اس میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی، خود بخود زنا کا راستہ تنگ ہو جائے۔ اور پھر بھی اگر کوئی شخص زنا کے اس تنگ راستے میں گھستا ہے، اس گلی میں، متعفن گلی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی فطرت کے اندر خباثت ہے اور وہ بدترین سزا کا مستحق ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو کہ نکاح کے راستے پر قدغنے ہوں، اسے مشکل بنا دیا جائے، اس راستے کو تنگ کر دیا جائے، تو اس کا منطقی اور حتمی اور یقینی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر زنا کا راستہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں لازم و ملزوم کے درجے میں۔ اسلام نے نکاح کے لیے عمومیت رکھی، سہولت رکھی، اس کی تاکید کی، جو ہم احادیث بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی مرتبہ اور آیات قرآنیہ کے حوالے سے بھی۔ لیکن یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جسے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ جو بھی عائلی نظام کا فلسفہ ہے قرآن کا، اس میں اسے بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ دوسری تمہیدی بات جس پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اس نکاح کے رشتے کی بنیاد پر جو خاندان کا ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، اس کے استحکام کے لیے قرآن حکیم نے جو چند تدابیر اختیار کی ہیں، جو ہدایات دی ہیں، ان میں سے اہم ترین یہ ہے کہ اس میں سربراہ کی حیثیت مرد کو حاصل ہے، اس کی قوامیت، گویا کہ ایک چھوٹی سی حکومت ہے گھر کی جس کا کہ وہ حکمران ہے، وہ اس کا قوام ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اسے اختیار حاصل ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ادارہ اجتماعی ہو، اگر اس میں اگر جو سربراہ ہے اس کی حیثیت جو ہے مشکوک ہو، مزمحل ہو، متزلزل ہو، یا یہ کہ ایک سے زائد سربراہ ہو جائیں، برابر کے اختیار رکھنے والے 2 یا 2 سے زائد جو ہے سربراہ ہو، اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں نظم نہیں رہے گا، فساد ہوگا۔ اس پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب 2 مزید باتیں ہیں جن کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک یہ کہ خاندان کے ادارے کے استحکام ہی کے لیے ایک منفی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے
کہ طلاق کا راستہ بھی کھلا رکھا جائے، اس لیے کہ خاندان کے ادارے میں مطلوب ہے باہمی موافقت ہو، باہمی ایک دوسرے پر اعتماد ہو، مزاج میں ہم آہنگی ہو، باہمی الفت ہو، رافت ہو، یہ چیزیں مطلوب ہیں۔ یہ چیزیں ہیں تو اس ادارے کے اندر ایک صحت مند ماحول ہوگا، اور جو اولاد پرورش پائے گی اس میں بھی مثبت اقدار جو ہیں وہ پروان چڑھیں گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس فضا ہے، گھٹی ہوئی فضا ہے، بد اعتمادی کی فضا ہے، بددلی کی فضا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کی فضا ہے، لیکن زبردستی کسی وجہ سے کوئی خارجی دباؤ ہے یا کوئی انسان کی اپنی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے اس بندھن کو انسان باندھے رکھے ہوئے ہے، اس کو ختم بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ گھر کا ادارہ جو ہے اس میں پھر وہ صالح اولاد کے تربیت پانے کے امکانات نہیں رہیں گے، اس فضا میں منفی اقدار، منفی رجحانات جو ہیں وہ پروان چڑھیں گے۔ اس اعتبار سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ طلاق کا معاملہ جو ہے یہ تو خاندان کے ادارے کو مزمحل کرنے والی بات ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ یہ منفی ہدایت ہے لیکن یہ بڑی اہم ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر اس راستے کو کھلا نہ رکھا جائے تو بھی اس خاندان کے ادارے میں جو مطلوب کیفیات ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے برعکس کیفیات جو ہے وجود میں آ جائیں گی۔ اس کے ضمن میں آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے سمجھ لیں کہ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اس طلاق کو شریعت میں ابغض الحلال قرار دیا گیا ہے، حلال ہے، پسندیدہ نہیں ہے، تاکید ہے جس حد تک بھی کر سکو نباہ کی کوشش کرو، اور اس میں اس پہلو کو خاص طور پر فرض کیجئے کسی کو کسی بھی وجہ سے بیوی ناپسند ہے تو قرآن مجید میں ترغیب دی گئی ہے کہ دیکھو اس میں کوئی دوسرا پہلو، فرض کیجئے کوئی خاتون شکل و صورت کے اعتبار سے اگر کسی درجے میں کم ہے، ان میں ہو سکتا ہے سیرت کا کوئی پہلو جو ہے، اس کی کوئی ذہانت ہے، اس کے اندر کوئی اور پہلو جو ہے شخصیت کا وہ ایسا ہو کہ جو قابل قدر ہو، اس پر اپنی توجہ کو مرکوز کرو اور کوشش کرو کہ وہ اس بندھن کو برقرار رکھو، اس کی تاکید موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اگر شکل یہ بن جائے کہ کسی طرح بھی موافقت نہیں ہو رہی، طبیعت کے اندر جو ہے وہ موافقت کا اور رجحان کا معاملہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو پا رہا، تو پھر اس بندھن کو کھول دینا زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ اس کو زبردستی باندھ کر رکھا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ حدیث سنا دیتا ہوں، عن محارب بن دثاء رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، اخرجہ ابو داؤد رحمہ اللہ۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شے حلال نہیں کی جو اسے سب سے زیادہ ناپسند ہو مگر طلاق، طلاق سے بڑھ کر کوئی شے ناپسندیدہ نہیں ہے لیکن حلال ہے۔ یہی بات میں دہرا رہا ہوں، ابغض الحلال تو ہے لیکن حرام نہیں ہے حلال، اس میں بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ اور یہی انہی سے ایک روایت جو ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے بھی مروی ہے، اور اس کے الفاظ ذرا مختلف ہیں۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ کو دکھا دوں۔ ایک تو یہ کہ ایک آیت ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 130، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر ان میں باہمی تفرقہ ہو ہی جائے، علیحدگی ہو ہی جائے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو غنی کر دے گا۔ اب دیکھیے اس میں بجائے مذمت کے امید دلائی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو زبردستی باندھ کر رکھا جائے اور اس سے مفاسد پیدا ہو، اس سے گھریلو فضا جو ہے اس میں بھی تقدر کی جو کیفیت ہے مستقل اور دائماً برقرار رہے، تو اس سے جو نتائج نکلیں گے وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ یہاں گویا کہ ایک طرح سے ایک ترغیب موجود ہے، ان یتفرقا، اگر ان میں تفرقہ ہو ہی جائے، علیحدگی ہو جائے، سیپریشن ہو جائے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ تعالیٰ سب کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی وسعت ہے، بڑی سمائی والا ہے، اللہ کے وسائل ہیں۔ ہو سکتا ہے اس خاتون کو بھی اللہ تعالیٰ کو ایسا شوہر دے کہ جو موافقت بھی رکھتا ہو مزاج کے اعتبار سے، اور ان میں زیادہ ہم آہنگی ہو جائے اور وہ زیادہ خوشگوار ازدواجی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے، اور شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیوی عطا کر دے کہ پھر جو گھر کے اندر گھٹن کی فضا تھی وہ ختم ہو جائے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک انداز جو آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں،
وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو اسلام کا مزاج ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ اصولی طور پر بات سمجھ لیجئے کہ شریعت کا جو نظام بنا ہے، شریعت محمدی کا علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس کا بنیادی خاکہ جو ہے وہ عرب کے جو رواجات موجود تھے پہلے سے، اصل وہی ہے، اس میں مائنس پلس کیا گیا ہے۔ جو چیزیں غلط تھیں انہیں نکال دیا گیا، جو چیزیں کم تھیں انہیں ایڈ کر دیا گیا، لیکن بنیاد وہی ہے، وہی ان کے جو معاشرتی معاملات تھے، ان کے جو رسوم تھے، ان کے ہاں جو روایات چلی آ رہی تھی، ان میں سے بہت سی وہ بھی تھیں کہ جن کا تسلسل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ ہیں تو بہرحال نسل ابراہیمی میں سے، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے کہ یہ جو بھی احکام آئے ہیں ان میں جو عرب کا مزاج تھا اس کو ایک بنیاد کی اہمیت حاصل ہے۔ جیسے اب حج کا معاملہ آپ کو معلوم ہے، حج کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر حضور کے زمانے تک، حالانکہ اندازاً جو ہے کوئی 2500 برس کا ورنہ کم سے کم 2000 برس کا فصل ہے، لیکن یہ سلسلہ تو جاری رہا۔ اب اس میں جو غلط چیزیں شامل ہو گئی وہ کاٹ دی گئی، جو چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھی، عرفات نہیں جاتے تھے، یہ کہتے تھے قریش کہ بس ہماری ایک خاص حیثیت ہے، ہم تو مینا ہی تک جائیں گے، عرفات جانا دوسروں کے لیے ہے، اس کی نفی کر دی گئی، لیکن یہ کہ باقی ڈھانچہ وہی کا وہی برقرار ہے۔ اسی طریقے سے معاشرتی ڈھانچے میں بھی جو مزاج تھا عرب کا اور جو آج تک برقرار ہے کہ شادی کے معاملے میں جس کو ایک میٹر آف دی فیکٹ ٹائپ معاملہ، یہ ایک معاہدہ ہے، انسان کی ایک ضرورت ہے، جیسے اس کو غذا چاہیے ایسے ہی اس کے جو بھی شہوت کا ایک تقاضا ہے اس کو بھی اپنی تسکین چاہیے۔ اس کے لیے جتنا بھی کھلا راستہ رکھا جائے، جائز راستہ جتنا کھلا ہو، اور اسی کے اعتبار سے کہ طلاق عرب معاشرے میں آج بھی کوئی بری شے نہیں، طلاق کا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی گالی دے دی گئی کسی کو، بلکہ یہ کہ وہ ان کے ہاں گویا کہ معروف رواجات کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے مطلقہ، ایسا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ مطلقہ ہے تو یہ گویا کہ بڑی عیبدار خاتون ہے، اب اس کے لیے نکاح کہاں سے ہوگا، رشتہ کون کرے گا اس سے۔ تو یہ تمام چیزیں مل جل کر در حقیقت جسے آپ کہتے ہیں ایک پیکج بنتا ہے کہ جس معاشرے میں یہ کیفیت ہوگی نکاح آسان بھی ہے، اور اس کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ بس یہ تو اب قیامت تک کے لیے ایک ایسا بندھن بن گیا ہے کہ جس کے کھلنے کا کوئی سوال ہی نہیں، چاہے جو مطلوب فضا درکار ہے اور جو اس کے اصل مقاصد ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، گھر میں جو ہے ایک فضا جو ہے ایسی برقرار ہو، باہمی اعتماد اور محبت کی، اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ کہ اس کو کھول دینا اس بندھن کو، یہ زیادہ گویا کہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ زبردستی اس کو باندھ کر رکھا جائے۔ اس کے ضمن میں اب میں آپ کو ایک آیت سنا رہا ہوں، سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 20 ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم ارادہ کر ہی لو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا۔ اب یہاں الفاظ پر غور کیجئے، معلوم ہوا کہ یہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، یہ کوئی اتنا اہمیت والا معاملہ نہیں ہے۔ فرض کیجئے کسی وجہ سے ایک بیوی سے طبیعت نہیں مل رہی ہے اور طبیعت کے اندر اس کی جانب وہ رجحان نہیں ہے کہ جو درکار ہے، تو ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر تم ارادہ ہی کر لو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا، تو اگر تم نے اسے ڈھیروں سونا بھی مہر میں دیا تھا تو اب تم اس سے کچھ شے واپس لینے کے حقدار نہیں۔ یہاں اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی بیوی کو طلاق دی جائے تو جو بھی مہر اسے ادا کیا گیا ہے اس میں سے کوئی شے واپس لینے کا وہ طلاق دینے والا شوہر جو ہے وہ حقدار نہیں۔ لیکن یہاں الفاظ جو آئے ہیں اس سے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تمہارا ارادہ ہو ہی جائے، فیصلہ کر ہی لو، اول تو کوشش کرو، ہو سکتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی شے تمہیں ناپسند ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے، یہ الفاظ بھی آئے ہیں اسی آیت سے قبل کہ اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھ دیا ہو۔ اگر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی قلبی کیفیات اور اپنے احساسات کو صحیح رخ پر ڈھال سکتے ہو تو مطلوب ہے کہ اس بندھن کو باندھے رکھو، لیکن اگر کسی وجہ سے معاملہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ مناسبت طبع پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس گرہ کو باندھے رکھنا مناسب نہیں ہے، اس کو کھول دینا مناسب ہے۔ اب اس کے ضمن میں آپ کو ایک اور حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث قاضی ابو بکر احمد ابن علی الرازی الجساس رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک مفسر قرآن ہے، اور بعض تفسیریں جو لکھی گئی ہیں قرآن حکیم کی ان کا عنوان ہے احکام القرآن، یعنی تمام آیات کی تفسیر انہوں نے کی ہے۔ ابن عربی کی بھی ہے ایک احکام القرآن،
اور ایک یہ جساس کی ہے. یہ دو مشہور تفسیریں ہیں. صرف انہی آیات کی تفسیر جن سے کوئی شرعی حکم نکلتا ہو، فقہی حکم. اب قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ قصے بھی ہیں، پچھلے حالات بھی ہیں، آخرت کے احوال بھی ہیں، ایمان کے مباحث بھی ہیں. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے کوئی فقہی احکام شریعت جو ہے وہ نہیں نکلتے. لیکن ایک آیات وہ ہیں کہ جن سے کوئی نہ کوئی فقہی حکم نکل رہا ہو، جن کی کوئی قانونی اہمیت ہو. تو یہ تفاسیر وہ ہیں کہ جن میں صرف ان آیات سے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، ان کی تفسیر کی گئی احکام القرآن. تو یہ قاضی جساس فرماتے ہیں آیت مدائنہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 اس کی شرح میں، وقد روا شعبہ عن فراس عن الشعبی عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجیب لہم. اور یہ روایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی نقل کی گئی ہے. الفاظ کیا ہے؟ ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجیب لہم. تین شخص ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اللہ ان کی بات سنتا ہی نہیں. یہ بڑی اہم روایت ہے. رجل کانت لہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقھا. ایک ایسا مرد، ایک ایسا شخص کہ جس کی بیوی بد خلق ہے، کج خلق ہے، اب فریاد تو کرتا ہے، روتا ہے، شکایتیں کرتا، طلاق نہیں دیتا. معلوم ہوا جب اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا ہے بھائی، تو خامخواہ فریاد کرنا اور اس کی شکایتیں کرنا اور اس کے بارے میں شکوے کرنا، جبکہ راستہ شریعت نے کھولا ہوا ہے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کوئی طبعی کمزوری ہو انسان کی یا کوئی خارجی دباؤ ہو، جیسا کہ ہمارے ماحول میں پورے معاشرے کا خارجی دباؤ ہوتا ہے. طلاق بہت بری شے ہے. اس اعتبار سے مجبوراً کوئی شخص جو ہے وہ راستہ جو شریعت نے کھلا رکھا ہے، اللہ نے کھلا رکھا ہے، اس کو تو اختیار نہیں کرتا، رو رہا ہے. اور ایسے معاملات ہوتے ہیں. بہت سے جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ساری عمر جو ہے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور بری طریقے سے جو ہے ان کی بسر ہوتی ہے اور ان کے اندر موافقت نہیں پیدا ہوتی. لیکن معاشرے کا مسئلہ ہے، دباؤ ہے، حالات ایسے ہیں. یہ معلوم ہے کہ اس کو میں طلاق دے دوں گا تو مطلقہ عورت کے ساتھ تو پھر کوئی اور نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہی نہیں، گویا کہ اس کے لیے تو ساری عمر کی بربادی ہے. تو یہ صرف اپنا داخلی معاملہ نہیں ہوتا کہ انسان کی کمزوری ہو کہ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے، بلکہ اس میں خارجی اسباب بھی موجود ہیں. یہ تو جب کہ پوری کے پورے معاشرے کی ایک کیفیت بدل جائے کہ جو اس کے اندر جو اصول، جو مقاصد شریعت نے اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معین کیے ہیں ان کو آدمی مقدم رکھے، اور صرف ایک فرد ہی مقدم نہ رکھے بلکہ پورا معاشرہ بھی اس کے ساتھ سازگاری کر رہا، اس وقت تک نہیں ہو سکتا. تو اس حدیث کو پوری کو سن لیجئے. ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجیب لہم. تین قسم کے اشخاص وہ ہیں کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں اور فریاد کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہی نہیں. رجل کانت لہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقھا. ایک ایسا شخص کہ جس کی بیوی ہے، کج خلق ہے، اور وہ اس کی فریاد بھی کرتا ہے، اللہ سے استغاثہ بھی کرتا ہے، اللہ اس کی بات نہیں سنے گا، اس لیے کہ اللہ نے راستہ رکھا ہوا ہے شریعت کے اندر طلاق کا اور وہ طلاق نہیں دے رہا. وَرَجُلٌ آتَى مَالَهُ سَفِيهًا وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنا مال کسی ناسمجھ آدمی کو دے دیا ہے، یعنی کوئی مزاربت کے لیے دے دیا ہے. راس المال تو اس کا تھا، لیکن پہلے دیکھا نہیں اس میں صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کچھ کام کرنے کا کے قابل بھی ہے کہ نہیں. اس وقت تو دریائے سخاوت جوش میں آیا، لیکن دیکھا نہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما رکھا ہے وَلَا تَؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. اپنے اموال جو ہے دیکھ بھال کر دو، سمجھدار جس میں سمجھ ہو اس کو دو. یہ نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے حوالے کر دو. اب اگر تم نے اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کیا ہے تو جو نتیجہ نکل رہا ہے بھگتو اسے. تیسرا وَرَجُلٌ، اور یہ بہت اہم ہے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے یہ تیسری بیماری. وَرَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ بِهِ. ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا قرض کسی کے ذمے ہے، کوئی مقروض ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا. اب یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اس نے قرض دیتے ہوئے وہ نہ لکھوائی تحریر نہ گواہ بنایا کسی کو. جبکہ آیت مدائنہ کے تحت چونکہ یہ حدیث آئی ہے، یہ روایت آئی ہے، اس لیے وہاں تو حکم ہے کہ جب تمہارے مابین کوئی مدائنت کا معاملہ، اذا تداینتم بدین فاکتبوہ الی اجل مسمی، اگر کوئی قرض کا معاملہ ہو رہا ہو تو اسے لکھو اور اس پر گواہ بناؤ دو مرد تم میں سے، اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک عورت، دو عورتیں اور ایک مرد. یہ گواہ، یہ حکم اللہ نے دے رکھا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ صاحب کیا کریں، دوست ہے، فلاں ہے، جاننے والا ہے، اب یہ کیا بے اعتمادی کا معاملہ کیا جائے. ایک بڑے بزرگ کے ساتھ میرا یہ واقعہ پیش آ گیا تھا کہ اسی قسم کا معاملہ تھا
میں نے ان سے کہا کہ تحریر دے دیجئے، تو ناراضگی کے ساتھ کہا کہ کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ پر پورا اعتماد ہے لیکن اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے وہ تحریر لکھ دی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اور اس میں کس قدر لمبی آیت، غالباً قرآن مجید کی طویل ترین آیت جو ہے وہ آیت دین ہے۔ اب جب آپ کا معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ کا حکم پیچھے، آپ کی مروت جو ہے وہ اس سے فائق ہے، آپ کا اعتماد، حسن ظن، آپس کی محبت، یہ گویا کہ اللہ کے حکم سے فائق ہو گئی۔ اب روتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد نہیں سنے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ بڑی اہم ہے کہ ہماری معاشرت میں عام طور پر ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ اس وقت میں نے کوٹ کیا ہے اس کو اس اعتبار سے کہ طلاق کے بارے میں بھی ہمارے ہاں جو تصورات ہیں در حقیقت وہ شریعت کے مزاج کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے، اگرچہ اس میں کوئی علیحدہ کسی شخص کے لیے کوئی قدم اٹھانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرے کی من حیث المجموع جو فضا ہے اسے کسی نہ کسی درجے میں انسان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ جب ہم غور کر رہے ہیں اس پر کہ اسلام کا آئلی نظام کیا ہے اور اس نے کون کون سے رستے کھلے رکھے، اب میں اس سے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ طلاق کا معاملہ تو یہ ہے، اس کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں پر مردوں کو ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے، اور یہ تمہیدی آیت تھی، ابھی سورہ بقرہ میں اس مضمون کو شروع کیا گیا تھا اس آیت سے۔ اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ طلاق میں مرد کو تو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے طلاق دے دے، اگر غلط دے گا اللہ کے ہاں جواب دہی ہوگی، پکڑا جائے گا، اگر ظلم کیا ہے اس نے اور بغیر کسی سبب کے طلاق دی۔ لیکن یہ کہ اس کا اختیار ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ گرہ جو ہے نکاح کی یہ مرد کے ہاتھ میں، جب چاہے کھول دے، قانونی اختیار یہ اخلاقی تعلیم علیحدہ ہے۔ لیکن یہ کہ عورت جو ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی، طلاق حاصل کر سکتی ہے، اس کا نام خلا ہے۔ اور اس خلا کے معاملے میں یہ ہے کہ جہاں طلاق کا معاملہ ہوگا تو جو بھی مہر تھا وہ پورا دینا پڑے گا، اور دے دیا ہے تو واپس کچھ نہیں لے سکتے۔ لیکن جہاں عورت خلا لے رہی ہے، بیوی خلا کر رہی ہے، تو اسے پھر اپنے مہر کل کا کل بھی ہو سکتا ہے، شوہر کہے کہ صاحب پورا مہر میرا واپس کرو تب میں تمہیں طلاق دوں گا، فارغ کروں گا۔ طلاق کے معنی کہ آزاد کر دینا، یعنی قید نکاح میں میرے تم ہو، مجھے تم پر اختیار حاصل ہے، میں تمہیں آزاد کروں گا، تو اس کی قیمت یہ کہ جو میں نے مہر تمہیں دیا تھا واپس کرو۔ عام طور پر یہ کہ نصف مہر پر معاملہ ہوتا ہے، وہ زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی شوہر اڑ جائے تو وہ پورا کا پورا جو ہے مہر اس کا تقاضا بھی کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ قاضی کے تھرو بھی یہ بات ہو سکتی ہے، یا خاندان کے بزرگوں کے تھرو ہو سکتی ہے، عدالت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اس میں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ عورت خلا لینے کا حق رکھتی ہے اگر شوہر مارتا ہو، پیٹتا ہو، نان نفقہ نہ دے، کوئی بڑا ظلم کرتا ہو۔ لیکن شریعت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، اور معمول حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفائے راشدین کا، کہ محض اس بنیاد پر بھی عورت خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے، اور خلا لینا اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے شوہر پسند نہیں ہے۔ بظاہر بڑی ہلکی سی بات نظر آ رہی ہے، لیکن میں چونکہ فلسفہ اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو رشتہ ازدواج ہے اس کا فلسفہ کیا ہے۔ شوہر اگر پسند نہیں ہے بیوی کو، اور بیوی اسے اپنی آنکھوں پر نہیں بٹھا سکتی، اس کا وہ مقام جو ہونا چاہیے اس خاندان کے ادارے میں وہ اس کے دل میں نہیں ہے، تو لازماً فساد پیدا ہوگا، بات بات پر تو تکار ہوگی، جھگڑا ہوگا، اس لیے کہ اس بیوی کے دل میں شوہر کی قدر نہیں ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس گرہ کو کھول دیا جائے۔ چنانچہ یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے، اس کی ہمشیرہ، اب ان کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ وہ منافقہ تھی، ان کے بارے میں جب کوئی بات نہیں ہے تو حسن ظنی ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی کے جو بیٹے تھے، عبداللہ ابن ابی، وہ تو بڑے پکے مومن صادق تھے۔ وہ ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی نے وہ بات کہی ہے کہ اب اگر مدینے ہم پہنچ گئے تو عزت والے جو ہیں ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، تو وہ جب واپس پہنچے مدینے تو تلوار کھینچ کر ننگی مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، باپ سے کہہ دیا کہ تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تم یہ نہ مانو کہ عزت والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم عزت والے نہیں ہو بلکہ محمد اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ کہنا پڑا اسے، فریاد بھی کی اس نے، خود حضور کے پاس آ کر فریاد کی میرا بیٹا میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے جو ہیں اس کے وہ بھی مومن صادق ہیں، تو ان کا معاملہ بھی یہ نہ سمجھیے کہ عبداللہ ابن ابی کی بہن ہے تو کوئی معاملہ کوئی غلطی ہوگا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آ کر کہا حضور سے کہ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی،
اس لیے کہ میں نے دیکھا ایک مجمع میں سب سے ٹھنگنا، سب سے بدصورت یہی ہے، تو میں تو اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ تو حضور نے فرمایا بھائی تم نے کیا کچھ دیا ہوا ہے اسے؟ تو وہ جو بھی تھے شوہر، ان کا نام نہیں ہے اس روایت میں، انہوں نے کہا میں نے اسے پورا باغ دیا ہے، ایک حدیقہ دیا ہے، یعنی یہ بہت بڑی دولت تھی اس معاشرے کے اندر۔ تو اس خاتون نے کہا میں وہ واپس کرتی ہوں، کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں، یہ میرا پیچھا چھوڑے۔ تو میں یہاں بات جو بیان کر رہا ہوں، اور حضور نے سیپریشن کرا دی، ٹھیک ہے بھائی واپس لے لو اپنا جو مہر تم نے دیا۔ اسی طرح کا معاملہ یہ حضرت حبیبہ بنت سہل انصاری کا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا سامنے آیا ہے کہ ان کے شوہر تھے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بھی یہی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کوئی دعوت دائر کیا، ان کی ناچاقی رہتی تھی کچھ، تو حضرت عمر نے یہ کیا کہ 3 دن کے لیے ان کو حضرت حبیبہ کو ایک ایسی کوٹھڑی میں بند کر دیا جس میں گوبر وغیرہ یہ وہ چیزیں متعفن تھیں، اور 3 دن تک بند کرنے کے بعد وہاں سے نکالا۔ پوچھا کہ کیسا تمہارا معاملہ رہا؟ کہ اس سے زیادہ راحت کے دن میں نے زندگی میں دیکھے ہی نہیں، معلوم ہوا کہ شوہر کے ساتھ جو میں بسر کرتی ہوں تو وہ میرے لیے اس سے کہیں زیادہ مشکل کے دن ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے سیپریشن کرا دی۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت خاندان کے ادارے کے استحکام کا راستہ ہے کہ اس میں جب وہ مطلوب کیفیت ہو تبھی اس کو باقی رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے اگر وہ مطلوبہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، ساری پرسویشن اپنی جگہ پر ہے، ترغیب اپنی جگہ پر ہے، احتیاط کی تاکید کی گئی اپنی جگہ پر ہے، اس کو ہم اخلاقی قانون کہیں گے، اخلاقی ہدایات کہیں گے، قانون کا لفظ نہیں، اخلاقی ہدایات۔ لیکن قانون یہی ہے کہ اگر نہیں بن رہی ہے، موافقت نہیں ہے، مفاہمت نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کی قدر نہیں ہے نگاہوں میں، تو اس بندھن کو کھول دو۔ اس کا کھول دینا زیادہ مناسب ہے اور زیادہ مفید ہے بنسبت اس کے کہ زبردستی اس کو باندھ کے رکھا جائے۔ اس معاملے میں عیسائیوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور غلطی کی بنیاد یہی ہے کہ اخلاقی تعلیم کو انہوں نے قانون کا درجہ دے دیا۔ اخلاقی تعلیم تو جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، طلاق تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو بڑا مشہور واعظ ہے، پہاڑی کا واعظ، سرمن آف دی ماؤنٹ، جو میرے نزدیک، میری نگاہ میں آج تک اس سے زیادہ مؤثر واعظ میرے علم میں نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ واعظ جو ہے چوٹی کے واعظ ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، جو کہ انجیل کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال وہ اس میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اور لیکن پہلے یہ کہا ہے انہوں نے کہ دیکھو جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، لا اپنی جگہ رہے گا، وہ تو شریعت موسوی ہے، شریعت موسوی میں طلاق ہے جیسے کہ طلاق ہے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ خامخواہ طلاق دے دینا جس قدر بری شے ہے، اس کی مذمت میں انہوں نے کچھ باتیں کہیں کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دو گے تو گویا کہ اس سے زنا کراؤ گے تم، مطلب یہ کہ اگر تم نے اس کو طلاق دے دی اور وہ بیچاری بے آسرا رہ گئی اور اس کی وجہ سے وہ کسی بد اخلاقی کے اندر مرتکب ہوئی اور اس بے راہ ہو گئی، تو گویا کہ تم پر ذمہ داری ہوگی اس کی بدکاری کی۔ یہ اخلاقی تعلیم تھی، لیکن عیسائیوں نے اس کو قانون کا درجہ دے کر طلاق کا دروازہ بند کیا۔ نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کو معلوم ہوگا، جنہوں نے بھی مغربی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے یا افسانے یا ڈرامے یا ان کے ناولز پڑھے ہیں، ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب تک کہ بیوی پر آپ زنا کی اور بدکاری کی تہمت لگا کر ثابت نہ کر سکے طلاق نہیں دے سکتے، لہذا تہمت لگائیے اس پر، ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ وہ بدکاری کرے تاکہ اس کا ثبوت فراہم کر کے اور پھر کسی طرح جان چھڑائی جا سکے۔ اور بہت سا ان کے ہاں تو یہ ایک فن بن گیا تھا کہ بیویوں سے جان چھڑانے کے لیے کیسے ان کو مارا جائے، قتل کیا جائے، اس لیے کہ یا تو قتل کر دیا جائے، کسی ایسی صورت میں قتل کیا جائے کہ معلوم ہو کہ نیچرل ڈیتھ ہے تب وہ پیچھا چھوڑے گی، یا یہ کہ اس پر کوئی الزام لگایا جائے۔ یہ صورتیں جو ہیں یہ گویا کہ اس معاشرے کو متعفن بنا دینے والی وجہ کیا ہے؟ وہی جو قانون کا معاملہ ہے اور جو اخلاقی تعلیم ہے، اس میں اگر امتیاز نہیں ہوگا تو یہ اس کے نتائج نکل کر رہیں گے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور یہ بہت سے معاملات میں ہے۔ جیسے قانونی تعلیم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے حلال ذریعے سے جو مال کمایا ہے وہ رکھیے، نصاب سے زائد ہو گیا ہے تو زکوٰۃ دیتے رہیے، باقی آپ کے پاس مال جمع ہو جائے وہ آپ کی اولاد کو وراثت میں منتقل ہو جائے گا۔ لیکن اخلاقی تعلیم یہ کہ اپنے پاس کچھ مال نہ رکھو، بلکہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کہہ دیجئے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو، کیوں اپنے پاس رکھتے ہو؟ لیکن یہ اخلاقی تعلیم ہے، قانونی نہیں ہے۔ قانونی تعلیم وہی ہے حلال ذریعے سے کماؤ، سود نہ ہو، کوئی اور جوا نہ ہو، کوئی اور طرح کا معاملہ نہ ہو، کوئی حرام چیز کی تجارت نہ ہو، شراب کی تجارت نہ ہو، شراب کی کشید نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔
ان تمام بندشوں کے اندر رہتے ہوئے کمائی کرو، محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، جو تم حاصل کرو گے وہ تمہارا ہے، اور اس میں سے زکوٰۃ لے لی جائے گی، وہ تو جبرن بھی لی جائے گی۔ باقی یہ کہ تمہارے اختیار میں، چاہو تو ریٹین کرو، چاہو اللہ کی راہ میں دو، اللہ کے بینک میں جمع کرا دو، وہاں جو نفع ملنا ہے وہ دنیا میں تو کسی اور صورت میں ملنے کا امکان ہی نہیں۔ لیکن یہ جبر نہیں ہوگا، اس میں قانون کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ اخلاقی تعلیم۔ اسی طرح طلاق کے معاملے میں اخلاقی تعلیم حضور کی بھی وہی ہے جو حضرت مسیح کی تھی۔ یہ اصل میں انجیل کی بہت سی تعلیمات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے دلوں میں سوء ظن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ سوء ظن اس وجہ سے ہے، اس حقیقت کو نہ سمجھنا کہ وہ اخلاقی تعلیم ہے، وہ قانون نہیں ہے۔ قانون کے بارے میں تو ایک بات کہہ دی ایسی حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ قانون وہی شریعت موسوی کا تم پر لاگو رہے گا، اور دیکھ لو یہ اس کا ایک شوشہ بھی نہیں ٹلے گا اپنی جگہ سے، یہ قانون تم پر عائد ہے، البتہ اس کے مختلف پہلوؤں سے اس کے اندر جو اخلاق کی تعلیم اضافی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے شریعت کے اندر بھی یہ دو چیزیں سامنے نہ رہیں تو مغالطے ہو جائیں گے، اور مغالطہ نیک نیتی سے بھی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغالطہ لاحق ہو گیا کہ اس آیت کو سامنے رکھ کر کہ جو کنز والی آیت ہے سورہ توبہ میں، انہوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ سونے اور چاندی کی کوئی مقدار ایک رتی بھی اپنے پاس رکھنا حرام ہے۔ یہ ایک انتہائی رائے تھی، لیکن یہ کہ اس میں وہی مغالطہ ہے کہ اخلاقی تعلیم ورسس قانونی جو احکام ہیں، اگر ان دونوں کے فرق اور تفاوت کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو بہت سے مغالطے ہو جائیں گے۔ بہرحال تیسری چیز یہ تھی جس کے بارے میں نے عرض کیا ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو تیسری چیز تھی یہ در حقیقت خاندان کے استحکام کے لیے دوسرا قدم، پہلا قدم مرد کی قوامیت، دوسرا قدم یہ منفی ہے، طلاق کا بھی راستہ کھلا رکھو تاکہ گھریلو زندگی میں جو کیفیات مطلوب ہیں وہ پروان چڑھیں، زبردستی کا بندھن باندھنے سے وہ مفاسد پیدا نہ ہو۔ دو چیزیں اور ہیں وہ صرف اس وقت نوٹ کرا رہا ہوں، ایک مثبت چیز ہے، ایک منفی چیز ہے۔ مثبت چیز جو ہے خاندان کے ادارے کے ضمن میں، اور یہ دونوں چیزیں آئیں گی ہمارے اب اگلے درس میں جو چوتھا درس ہے اس تیسرے حصے کا، یا 13واں درس جو آئے گا اب ہمارے اس منتخب نصاب کا، جو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع پر مشتمل ہے۔ ان میں خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے ایک حکم ہے والدین کا ادب، اس لیے کہ خاندان کے ادارے میں ایک ڈائمنشن یہ ہے، ایک مرد ایک عورت سے خاندان کی بنیاد پڑی، اب یہ کہ یہ جب ان کے ہاں اولاد ہو گئی تو سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈڈ، اب یہ والدین ہیں، اولاد اس کی جو ہے یہ ایک دوسرا ربط جو ہے قائم ہو گیا۔ اب جب تعدد ہو جائے گا اولاد میں تو تیسری ڈائمنشن ہے، اب بھائی بہن ان کے درمیان رشتہ اخوت ہے، تو رشتہ ازدواج یہ ایک ڈائمنشن ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اسپیس جو ہے 3 ڈائمنشنل ہے، لمبائی چوڑائی اونچائی یا گہرائی 3 ڈائمنشنز ہے، تو رشتہ ازدواج پہلا قدم، والدین اور اولاد یہ دوسری ڈائمنشن، پھر بھائیوں بہنوں کے درمیان رشتہ اخوت یہ تیسری ڈائمنشن، یہ تینوں مستحکم ہوں گے تو خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا۔ ایک اس کو اس وقت نوٹ کر لیجئے، تفصیل سے گفتگو جو ہوگی وہ اگلے درس میں ہوگی۔ اسی طرح ایک منفی معاملہ ہے، وہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ زنا کا سد باب کرنا یہ بھی خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے، اس لیے کہ ساری توجہ جو ہے مرد کی، جو بھی اس کی جنسی جذبہ ہے اس کا، وہ منتشر نہ ہو، ادھر ادھر نہ پھیلے، بلکہ پوری توجہ اپنے گھر پر مرتکز رہے، زنا کے راستے بند کر دو۔ اسی لیے ستر اور حجاب، چنانچہ میرا ارادہ ہے جیسے میں نے اس مرتبہ سورہ تحریم کے درس کے ساتھ یہ تمہیداً یہ مباحث جو ہے ان کا اضافہ کیا ہے، اسی طرح اگلے درس کے ساتھ ستر اور حجاب کے احکام کو بھی میں بطور تتمہ اور ضمیمہ جو ہے اس منتخب نصاب کے درس میں شامل کروں گا، لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کرایا کہ یہ 4 ہیں در حقیقت وہ اقدامات جس سے کہ خاندان کے ادارے کو مستحکم کیا گیا۔ نمبر 1 مرد کی قوامیت، اس کی حکومت، نمبر 2 طلاق کا راستہ بھی کھلا رکھا جائے، نمبر 3 والدین کا ادب احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، اور نمبر 4 زنا کے راستے بند کر دیے جائیں۔ 2 مثبت 2 منفی۔ اب آئیے آخری بات جو تمہیدی بات ہے، اس سے تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اسے مکمل کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم یہ مصحف میں ساتھ ساتھ آئی ہیں۔ چونکہ قرآن مجید کے تعارف کے ضمن میں نے جو چند امور ابتدا میں بیان کیے تھے، اور اپنا جو دوبارہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن شروع کیا تھا، اس سے پہلے بڑی تفصیل سے مباحث جو ہیں سامنے آ چکے ہیں، ان میں ایک چیز وہ ہے جو اس مقام پر اس منتخب نصاب کے درس میں بھی سامنے لے آئی جانی چاہیے۔
قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ چنانچہ یہاں ایک بڑا نمایاں جو ہے وہ معاملہ موجود ہے کہ سورہ طلاق، سورہ تحریم، یہ دونوں بالکل ایک جوڑے کی حیثیت سے آئی ہیں، اور یہ جوڑا اتنا مکمل جوڑا ہے۔ ویسے تو اور بھی جوڑے ہیں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جوڑا ہے، اسی لیے ایک نام دیا ہے معوذتین۔ اسی طریقے سے سورہ مزمل، سورہ مدثر، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، آغاز بالکل ایک ہے۔ دو باتیں آ رہی ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا قیام، اور دوسری میں دن میں جو تبلیغ کرنی ہے آپ کو، اور تکبیر رب کی جو جد و جہد ہے۔ ایک رات کی سعی اور جہد ہے، اور ایک دن کی سعی و جہد ہے۔ اسی طریقے سے یہاں دیکھیے ظاہری طور پر سورہ طلاق بھی 12 آیات پر مشتمل، سورہ تحریم بھی 12 آیات پر مشتمل۔ سورہ طلاق کے بھی 2 رکوع، سورہ تحریم کے بھی 2 رکوع۔ سورہ طلاق کی بھی پہلے رکوع میں 7 آیتیں، دوسری میں 5، سورہ تحریم میں بھی پہلے رکوع میں 7 آیتیں، دوسری میں 5۔ اور پھر دونوں کا آغاز یا ایھا النبی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ یہ تو ظاہری ہے کہ جو ان کے درمیان مناسبت ہے، مشابہت ہے، قد و قامت بھی ایک ہے، تعداد آیات بھی ایک ہے، دوسرے اور پہلے رکوع کے مابین نسبت دونوں کے اندر ایک ہے، دونوں کا آغاز جو ہے حضور سے ایک یعنی واحد کے صیغے میں براہ راست خطاب کرتے ہوئے ہو رہا ہے، جیسے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، دونوں کا مفہوم بھی ایک ہے، یا ایھا النبی یا ایھا النبی۔ لیکن اس میں جو معنوی ربط ہے وہ سمجھیے، اصل میں کہ جوڑوں کے مابین معنوی ربط کی اصل اہمیت ہوتی ہے۔ وہ معنوی ربط کیا ہے؟ آئلی زندگی میں جو توازن اور اعتدال اور توافق اور مفاہمت ہونی چاہیے وہ تو مطلوب ہے، لیکن اگر عدم توازن ہو جائے یا عدم مفاہمت ہو جائے یا عدم موافقت ہو جائے، یا یہ کہ یہ توازن اس صورت میں بدل جائے کہ توافق انتہائی ہو گیا، ایک حد اعتدال سے بڑھ گیا، مفاہمت اتنی ہو گئی کہ شریعت کے احکام ٹوٹنے لگے، یہ 2 انتہائیں ہوں گی آئلی زندگی میں۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان عدم موافقت ہے، مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہے، مفاہمت نہیں ہے، اور اس کی انتہا کیا ہوگی؟ طلاق۔ طلاق کے ضمن میں ہدایات، وہ طلاق کیسے دی جائے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے کیا قوانین ہیں، اس کے لیے کیا کیا جو ہدایات ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے، یہ سورہ طلاق میں آ گیا۔ دوسری انتہا کیا ہے؟ یہ اتنی گہری محبت ہو گئی ہے، اتنی دلجوئی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا پاس اور لحاظ ہو رہا ہے کہ شریعت کے احکام ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ وہ بات ہوگی جو سورہ تغابن میں آ چکی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم۔ اس اعتبار سے تو گویا کہ ایک عداوت ہے، پوٹینشل دشمنی ہے، اس لیے کہ جہاں محبت ہے وہ محبت گویا کہ کسی وقت چیلنج کر سکتی ہے اللہ کے احکام کو۔ اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت، اگر یہ محبت حد اعتدال سے تجاوز کرے اور وہ اس حد تک چلا جائے کہ شریعت کے اندر رخنے پڑنے لگ جائیں۔ اب اس میں بھی نوٹ کر لیجئے، ایک انتہا تو یہ ہوتی ہے کہ انسان حرام کو حلال کر لے، اس کا کوئی امکان نبی کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ تو ہوا، جیسا کہ اب ہم جب تفصیل سے پڑھیں گے اس سورہ مبارکہ کو تو بات سامنے آ جائے گی کہ ایک حلال چیز کو حضور نے اپنے لیے حرام ٹھہرا لیا، تو وہاں کسی حرام کو حلال کرنے کا سوال نہیں، لیکن حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا، چاہے اس کو حرام نہ قرار دیا گیا ہو فقہی اعتبار سے، لیکن قسم کھا بیٹھنا کہ یہ چیز میں اب استعمال نہیں کروں گا، تو یہ کس لیے ہوئی؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے۔ اس پر پکڑ کر لی گئی، گرفت ہو گئی کہ اے نبی ایسا نہ کیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ ان دونوں میں معنوی مناسبت کیا ہے کہ ایک انتہا یہ ہے کہ عدم موافقت اس حد کو پہنچ جائے کہ طلاق تک نوبت آ جائے۔ اس میں بھی ایسا نہیں ہے، سیپریشنز جو ہیں، اگرچہ اصول یہی ہے کہ سیپریشنز آر آلویز پینفل، کچھ نہ کچھ تلخی تو ہوگی، بہرحال ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی خوشگوار ماحول کے اندر بات ہو جائے، علیحدگی ہو رہی ہے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ پھر ایک بڑا طویل مضمون ہے طلاق کے بارے میں، طلاق حسن، طلاق احسن، طلاق بدعت، اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ جو بہترین انداز بتایا گیا وہ یہ ہے کہ بیوی کو فرض کیجئے آپ نے طے کر ہی لیا ہے کہ اب ساتھ نباہ ممکن نہیں ہے، مجھے اسے آزاد کرنا ہے، تو حالت طہر میں ایک طلاق دی جائے اور طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس حالت طہر میں پھر مقاربت اگر ہو گئی تو گویا کہ رجوع ہو گیا، لیکن یہ کہ اس طہر کی حالت میں، حیض کی حالت میں اگر طلاق دی جائے گی، یہ طلاق بدعت ہے، بہت سخت اس پر گرفت کی گئی ہے۔
اس لیے کہ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ گویا کہ تعلق جو ہے زن و شو کا وہ ویسے ہی منقطع ہوتا ہے. تو اس کیفیت میں طلاق دی جائے گی تو بہت ہی ناپسندیدہ معاملہ ہے. طہر کی حالت میں طلاق دی جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ غلطی ہو گئی تھی, اپنی ایک اہلیہ کو انہوں نے طلاق جو ہے حیض کی کیفیت میں دے دی. تو شدید اس پر جو ہے حضرت عمر نے تو اسی وجہ سے کہا تھا, جب لوگوں نے کہا تھا ان سے کہ آپ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیجئے اپنی جگہ آئندہ خلافت کے لیے, تو ان کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ میں اس کو نامزد کر دوں, اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بہت اونچا مقام ہے حدیث کے علم کے اعتبار سے, اور حدیث کی جو سنہری زنجیر کہلاتی ہے سلسلۃ الذہب, وہ در حقیقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں. حدیث کے اندر ذخیرہ احادیث میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے. لیکن یہ کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جس کو طلاق دینی بھی صحیح نہیں آتی, تو حالت طہر میں ایک طلاق دی جائے, پھر عدت گزر گئی تو سیپریشن ہو گئی. یہ بہترین طلاق ہے اس معنی میں عدت کے اندر بھی رجوع ہو سکتا ہے, عدت کے بعد بھی پھر یہ کہ رجوع کی شکل موجود ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر 2 طلاقیں دے دی گئی ہے تب بھی یہ اسی حسن ہی کے درجے میں رہے گی. تیسری طلاق بھی دینے کی نوبت آ گئی تو پسندیدہ تو یہ نہیں ہے, اور اس کے اوپر طرح طرح سے مختلف انداز میں حضور نے نکیر کی ہے کہ تمہارے لیے ایک راستہ کھلا رہتا. اب اگر تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو اب راستہ کھلا نہیں, بند ہو گیا. اب تو جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو, اور پھر وہ بھی کسی یعنی ڈیو کورس اور نارمل کسی معاملات کے اندر پھر طلاق کی شکل ہو جائے, یا وہ شوہر فوت ہو جائے, وہ بیوہ ہو جائے, تو اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے تمہارے آپس میں نکاح ہونے کی. اس لیے تم نے ایک راستہ خواہ اپنے لیے بند کر لیا, پسندیدہ نہیں. اور یہ طلاق بدعت ہے کہ 3 طلاقیں اور بیک وقت ایک محفل میں دی اور چھٹکارا ہوا, اور غصے میں اور غیظ و غضب میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس پر سزا دیتے تھے. حضور نے کچھ نرمی رکھی ہے اپنے زمانے میں, اس لیے کہ رافت اور رحمت آپ کے مزاج میں تھی. اس شخص سے پوچھ لیتے تھے تم نے یہ طلاق جو دی ہیں 10 دے دیں, 20 دے دیں, 100 دے دیں یا 3 دے دیں, یہ تمہاری نیت ایک کی تھی یا واقعی 3 کی تھی؟ اگر وہ کہتا تھا حضور میری نیت تو ایک کی تھی, یہ تو میں غلطی سے کہہ بیٹھا, تو حضور اس کو تسلیم کر لیتے تھے. لیکن جب حضرت عمر کے زمانے میں یہ معاملہ لوگوں نے جو ہے اس کو ذریعہ بنا لیا اپنی بیویوں پر روب گانٹھنے کا, جب چاہا طلاقیں دی اور اس کے بعد کہہ دیا کہ صاحب ہم نے تو ایک ہی دی تھی, پھر رجوع کر لیا, تو حضرت عمر نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو 2-3 طلاقیں دے گا وہ 3 ہی شمار ہوں گی, اور پھر علیحدگی ہو جائے گی, مستقل طلاق مغلظ شمار ہوگی. لیکن اس کے ساتھ بیلنس کیا حضرت عمر نے کہ اس شخص کو سزا دیتے تھے, اسے پٹواتے تھے کہ تم نے غلط حرکت کی ہے, تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ جو آداب ہیں طلاق کے, پھر یہ کہ جو دوران عدت اس کا نان نفقہ جو ہے شوہر کے ذمے ہے, اس کا سکنا بھی ہے, اسے گھر سے نکالنا نہیں ہے, گھر ہی میں رہے تاکہ ہو سکتا ہے طبیعت میں پھر آمادگی ہو جائے, رجوع ہو جائے. یہ سارے آداب ہیں, یہ سورہ طلاق میں زیر بحث آئے. اور جو دوسرا رخ ہے کہ دل جوئی اور آپس کی محبت اور ایک دوسرے کے جذبات کا پاس اس درجے غیر معتدل ہو جائے, حد اعتدال سے بڑھ جائے کہ پھر یہ حدود اللہ کے اندر کوئی تبدیلی ہونے لگے, جس میں سے ایک شکل جو بدترین ہوگی, ہم تو وہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے حرام کی ہوئی کسی شے کو آدمی حلال کر لے, بیویوں کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں یا ان کی دلجوئی میں, یا ان کو بہتر سے بہتر کھلانے کے لیے پلانے کے لیے, ان کی جو بھی خواہشات ہوں یا جو بھی ان کی تمنائیں اور آرزوئیں ہوں, فرمائشیں ہوں, ان کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اس کا کوئی امکان نہیں تھا نبی کے لیے. لیکن یہ بات چھوٹی سی ہو گئی کہ ایک حلال چیز کے بارے میں حضور نے قسم کھا لی, اس پر گرفت ہو گئی کہ یہ نہیں, بلکہ یہ کہ اس دوسری کیفیت اور پہلی کیفیت کے بین ایک متوازن اور معتدل کیفیت جو ہے گھریلو زندگی کے اندر مطلوب ہے. تو یہ گویا کہ چوتھی اور آخری بات تھی اس سورہ مبارکہ کے تمہیدی مضامین کے ضمن میں کہ سورہ طلاق کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے مضمون کا. اور یہ جوڑا جو ہے نہایت حسین جوڑا ہے 2 صورتوں کا, ان کے مابین ظاہری کیا مناسبتیں اور مشابہتیں ہیں, اور اصل معنوی مشابہت اور مناسبت کے جس سے انہوں نے ایک جوڑے کی شکل اختیار کی ہے وہ کیا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا صدق اللہ العظیم۔